حماس کی جانب سے اسرائیلی سرزمین پر حملے کی خبروں کے بعد اسرائیل نے غزہ پر تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو تاحال جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر کیے جانے والی بمباری میں اب تک 2500 افراد شہید ہو چکے ہیں اور اس تعداد میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ کے لیے $10 ملین کا اعلان کرتے ہوئے فوری انسانی ہمدردی کی راہداری کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈا نے غزہ کے لیے $10 ملین دینے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ میں فوری راہداری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں بلا روک ٹوک انسانی ہمدردی کی رسائی دی جائے۔ جسٹن ٹروڈو نے متاثرہ علاقے میں امداد کی منتقلی نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محصور علاقے میں انسانی بحران پر گہری تشویش ہے۔ امدادی سامان نہ پہنچانا مطلب ہماری سفارتکاری ناکام ہو گئی۔ غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ غزہ کے شہریوں تک خوراک، ایندھن اور پانی جیسی ضروری امداد پہنچائی جائے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مزید کہا کہ کینیڈا انسانی حقوق کے قانون کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر دوسری طرف امریکہ کی بات کریں تو صدر بائیڈن 18 اکتوبر کو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ تقریباً 8 گھنٹے تک بات چیت کے بعد بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کے روز اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیل اور واشنگٹن نے غزہ میں امداد کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بائیڈن کا یہ دورہ ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی خطے میں ایک بڑے تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ بلنکن نے بائیڈن کے دورے کے متعلق مزید کہا کہ وہ اسرائیل، خطے اور دنیا کے لیے ایک انتہائی اہم وقت پہ آ رہے ہیں۔ امریکی صدر بدھ کے روز اسرائیل کے دورے کے بعد اردن جائیں گے جہاں وہ عرب رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن اردن کے شاہ عبداللہ، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔